حضرت ابراہیم بن بلقدا بادشاہ عید شکار کرنے کے لیے پہاڑ جنگل کی طرف چلے گئے۔ سارا دن شکار کرتے جو پیچھے نوکران وہ بادشاہ کے کمرے کی صفائی کر رہی ہے۔ گرمی کی دوپہر ہے۔ اس نے جب بادشاہ کے بستر کو دیکھا وہ نرم مخمر کا بستر۔ اس نے اپنا چہرہ رکھا بستر کے اوپر اور اس کو نیند آ گئی۔ اب وہ سوئی ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم بن شکار کر کے واپس آئے تو کمرے میں دیکھا ایک نوکرا بستر پہ چہرہ رکھ کے سوئی ہوئی۔ بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس نے فرمایا اس نے گستاخی کی، اس نے نافرمانی کی، اس کو سزا دی جائے۔ اس کو کوڑوں کی سزا تھی، وہ سنا دنیا معلوم اس کو کوڑے لگ اس کے جسم سے خون نکل رہا، رو رہی پوچھ رہی میرا گناہ کیا۔ بادشاہ سامنے دیکھ رہا ہے، اس کو کوڑے لگ رہے ہیں، اس کے جسم سے خون نکل رہا۔ وہ پوچھ رہی مجھے کیوں مار رہے ہیں، میرا گناہ کیا؟ دنیا والوں بادشاہ نے کہا انہوں نے نافرمانی کی تو نوکرانی ہو گئی، میرے بستر پہ لیٹ گئے۔ اس کی سزا یہ ہے۔ دنیا والوں وہ نوکرانی مسکرانے لگی، کہنے لگی اور مارا اور میرے جسم سے خون نکال۔ دنیا والوں وہ مسکرا رہی۔ حضرت ابراہیم بن فرمانے لگے پہلے رو رہی اور اب مسکرا رہی ہے، اسے عرض کیا پہلے مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا گناہ کیا ہے، اب مجھے پتا چل گیا۔ بادشاہ کے بستر کے اوپر سو کے گناہ کیا، اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ میرے جسم سے خون نکل رہا، مجھے کوڑوں کی سزا دی جاتی۔ اے بادشاہ سلامت، میں نے چاند میں اس بستر سو کے گناہ کر لیا، گستاخی اس کی سزا مجھے کوڑے میرے جسم سے خون نکل رہا۔ اے بادشاہ اب یہ بتا مجھے تیرا فکر پڑ گیا ہے کہ تیرا کیا ہوگا۔ میں چار منٹ لیتی سو گئی اور مجھے سزا کوڑوں کی ملی۔
میرے جسم سے خون نکالا گیا، پر تو تو ساری زندگی اسی بستر پر سوتا رہا۔ اے بادشاہ، اب مجھے تیرا فکر پڑ گیا ہے، تیرا کیا ہوگا، تیرا کیا ہوگا، تیرا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے یہ بات سنی، اسی وقت اس کو چھوڑ دینے کا حکم دے دیا اور اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دنیا والو، اب رات آ گئی۔ بادشاہ اپنے مخمل بستر کے اوپر لیٹا ہوا، نیند نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی۔ دنیا والو اس کی بات بار حضرت ابراہیم بن ادم کے سامنے آ رہی ہے، بار اس کی بات حضرت ابراہیم بن ادم کے سامنے آ رہی ہے، نیند نہیں آ رہی۔ اچانک چھت سے کسی کے چلنے کی آواز آئی، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی محل کے اوپر محل کے اوپر کو چل رہا۔ بادشاہ کھڑکی کھولی اور فرمانے لگے، وہ کوئی مخلوق تھی، وہ جواب میں کہنے لگی، بادشاہ ہمارا اونٹ گواچ گیا، ہمارا اونٹ گم ہو گیا، ہم اونٹ تلاش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے، اونٹ محلوں کی چھتوں پہ نہیں ملتے، اونٹ محلوں کی چھتوں پہ نہیں ملتے، جاؤ کسی گلی میں، کسی جنگل میں اونٹ کو تلاش۔ دنیا والو جب یہ بات حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمائی، اس مخلوق نے سنی اور جواب اس مخلوق نے کہا، اے بادشاہ، اگر گم ہوئے محلوں کی چھت پر نہیں ملتے تو اس مخمل بستر کے اوپر سونے پر وہ خالق مالک بھی نہیں ملتا، وہ اللہ بھی نہیں ملتا، یاد رات وہ اللہ بھی نہیں ملتا، اس مخمل بستر کے اوپر لیٹنے میں وہ خالق اور مالک بھی نہیں ملتا۔ دنیا والو پہلی بات ابھی حضرت ابراہیم بن ادم کو پریشان کر رہی ہے، اب دوسری بات آ گئی، حضرت ابراہیم بن ادم اٹھ کے بیٹھ، نیند نہیں آ رہی، ساری رات بیٹھ کے گزار، صبح ہوئی تو دنیا والو جا کے اپنے تخت پہ بیٹھ کے، اپنی کرسی پہ بیٹھ کے، جتنے بھی درباری ہیں سب آ گئے۔ دنیا والو اور اچانک ایک پینڈو، ایک ملنگ دربار میں داخل ہوئے۔
ایسے کر اسے چیرا اٹھایا محل کو دیکھ رہا محل کو دیکھ رہا حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے کیا دیکھ رہا اس پینڈو نے اس ملانگی نے اس دریش عرض کیا میں آپ کا مسافر خانہ دیکھ رہا میں آپ کا مسافر خانہ دیکھ رہا حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے تمہیں یہ مسافر خانہ نظر آ رہا ہے تمہیں یہ مسافر خانہ نظر آ رہا ہے میرے بڑوں نے اربوں اس محل کے اوپر لگا ساری زندگی کمائی اس محل پہ لگائی اور تجھے یہ مسافر خانہ نظر آ رہا ہے اس نے عرض کیا اے بادشاہ سلام مجھے ایک بات کا جواب مجھے ایک بات کا جواب آپ کے دادا جان کہاں ہے حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے ان کا وصال ہو گیا اس نے عرض کیا وہ کہاں بیٹھتے حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے اسی کرسی پر جہاں آج میں بیٹھا جہاں آج میں بیٹھا پھر اس نے عرض کیا آپ کے والد صاحب کہاں ہے حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے ان کا وصال ہو گیا اس نے عرض کیا وہ کہاں بیٹھتے حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے اسی کرسی پر دنیا والوں اس اللہ کے بندے اس درویش اس منافق عرض کی جا اے بادشاہ سلامت اگر وہ چلے گئے تو چلے آپ نے بھی جانا ہے اس کو میں مسافر خانہ نہ کہوں تو کیا اس کو میں مسافر خانہ نہ کہوں تو کیا دنیا والوں حضرت ابراہیم بن ادم پہلے ہی ان دو باتوں کو نہیں بھولے اب تیسری آ گئی دنیا والوں اسی وقت بادشاہ چھوڑی جو بادشاہی والا لباس تھا اسے چھوڑا پرانے کپڑے پہن لی ایک چھوٹی سی کٹھی بنا لی اور محل کے باہر آ گیا اور محل کی طرف دیکھ کے فرمانے اب میں جا رہا جس کا دل چاہے وہ تخت پہ بیٹھے جس کا دل چاہے وہ بادشاہی کرے جس کا دل چاہے وہ حکمرانی کرے بس میں جا رہا دنیا والوں حضرت ابراہیم بن ادم چلتے ایک دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے اسے جنگل میں جا ایک ککھانی کلی بنا لی دنیا والوں بادشاہی شہنشاہی تخت و تاج ہیرے جواہرات دنیا سے کاٹ دنیا سے ہٹ
اسے جنگل میں اپنے اللہ سے لگا اپنے اللہ کے ساتھ جڑ گئے جب جی چاہے اپنے اللہ سے بات کرنی تو اللہ کی بات قادیہ کو من اللہ نور کتاب ان میں بیر کھول لیتے اللہ سے ہم کلام ہو جاتے جب دل چاہے اپنے اللہ سے ملاقات کرنے کو سجدے میں چلے جاتے سجدے میں چلے جاتے اپنے اللہ سے رشتہ بنانے کے لیے اپنے اللہ کو منانے کے لیے اس کی بارگاہ میں جھک جاتے سجدے میں چلے جاتے قیام کرتے رکوع کرتے سجود کرتے اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے کو پیش کر کبھی قرآن پاک کھول کبھی نماز کے لیے اپنے کو پیش کر کبھی کبھی چہرہ اٹھا کبھی ہاتھ اٹھا اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر سبحان اللہ سبحان اللہ چھوڑ دی بادشاہی چھاٹ شہنشاہی چھاٹ دنیا سے کٹ گئے دنیا سے ہٹ گئے بس اللہ کے ہو گئے بس اس کے محبوب کے ہو گئے اب صرف اس کائنات کا مالک اب صرف اس کا محبوب چاہیے کسی شہنشاہی کی ضرورت نہیں کسی بادشاہی کی ضرورت نہیں کسی تخت و تاج کی ضرورت نہیں دنیا والوں سب کو چھوڑ دو اپنے اللہ کے لیے اس کے محبوب کے لیے جنگل میں ڈیرا لگا لیا دنیا والوں ایک دن جو وزیر تھا جو بعد میں بادشاہ بن گیا وہ شکار کے لیے نکلا اس نے کیا دیکھا کہ دریا کے کنارے پر کوئی ککھاں دی کلی ہے وہ بادشاہ قریب آیا اس نے ایسے کر کے دیکھا وہ حیران ہو گیا وہ کہنے لگا یہ تو ہمارا بادشاہ ہے یہ تو حضرت ابراہیم بن ادم ہے وہ پاس آیا اس نے کہا ابراہیم بن ادم یہ کیا آپ تو بادشاہ تھے آپ کے پاس تخت و تاج شہنشاہی لباس آپ کا حکم چلتا اور کوئی آپ سے ڈرتا یہ کیا حال بنا لیا چھوڑ دیا شاہی لباس چھوڑ دیا وہاں تو آپ کا حکم چلتا وہاں تو نوکر چاکر تھے وہاں تو آپ کے لیے مخمر کا بستر تھا وہاں تو آپ کے لیے بڑے قیمتی کھانے تھے نوکر چاکر آپ کی خدمت کے لیے اور سب کو چھوڑ کے یہاں کے بیٹھے ہوئے دنیا والو اپنی قمیض کو اپنے کرتے کو حضرت ابراہیم بن ادم ٹانکے لگا رہے اسی وقت سوئی کو ایسے کر پانی میں پھینکا جب پانی میں پھینکا
تو مچھلیوں کو حکم دیا حضرت ابراہیم بن آدم نے مچھلیوں میری سوئی کو پکڑ کے میری بارگاہ میں پیش کر دنیا والو جو مچھلیاں ان کے منہ میں سوئی کسی کے دو تمام منہ میں سوئیاں ہیں ساری مچھلی منہ میں سوئیاں لے کے حضرت ابراہیم کے سامنے سبحان اپنے منہ باہر نکال حضرت ابراہیم بن آدم فرمانے لگے یہ میری سوئی نہیں کسی کے منہ میں سونے کی کسی کے منہ میں چاندی کسی کے منہ میں پتر کی حضرت ابراہیم بن آدم فرمانے لگے یہ سونا میں پیچھے بڑا چھوڑ کے آیا یہ سونا میں پیچھے بڑا چھوڑ کے آیا ہوں مجھے میری سوئی چاہیے ایک مچھلی حضرت ابراہیم بن آدم کی سوئی منہ میں لی اور اپنا منہ پانی سے باہر نکالا سبحان اللہ حضرت ابراہیم بن آدم نے وہ سوئی پکڑی اور فرمانے لگے بتا وہ بات چاہیے یہ بات چاہیے سبحان اللہ وہ شہر چاہیے یہ شہر چاہیے سبحان اللہ یہ بتا وہاں تو لوگ مجھ سے ڈاکے میری بادشاہی کو دیکھ میری شہنشاہی کو دیکھ وہاں تو میرا حکم جاتا تھا اور کوئی مجھ سے ڈاکتا تھا اور میرے حکم کو مانتا تھا اب بتا وہ بادشاہی اچھی کہ یہ بادشاہی اچھی سبحان اللہ سبحان اللہ اس وزیر نے ہاتھ جوڑے ہاتھ جوڑ کے عرض کرنے لگا اے ابراہیم بن آدم یہ بادشاہی اچھی ہے سبحان اللہ یہ بادشاہی اچھی ہے ماشاءاللہ اللہ کی ذات فرماتی ہے سنو جو کوئی میرے لیے اپنا دان قربان کرے جو میرے لیے اپنے آپ کو پیش کرے میں اس کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول کر وہ میرا ہو جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے سبحان اللہ اللہ کی ذات فرماتی ہے میں نے اپنے بندے کو پورا جسم عطا فرمایا جسم میں صاف سے عزت والی جگہ اس کی پشانی ہے جو کوئی میری بارگاہ میں اپنی پشانی رکھ کے مجھے سجدہ کرتا ہے پھر میں بھی اس کی شان اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہوں سبحان اللہ پھر میں بھی اس کو دنیا سے جدا کر دیتا ہوں پھر میں بھی اس کی شان اس کے مقام کو دنیا سے بلند اور عرفہ کر دیتا ہوں سبحان اس کو اللہ دنیا سے جدا کر دیتا ہوں اسے دنیا سے اعلیٰ کر دیتا ہوں اسے دنیا سے افضل کر دیتا ہوں اللہ کی ذات فرماتی ہے یہ شان ہے میری جو میرا ہو جائے میں اس کا ہو جاتا ہوں پھر اس کی شان کو کوئی پہنچ نہیں سکتا اس کی شان کو بلند میں کروں سبحان اللہ اس کی شان کو بلند میں کروں اس کی شان کو کوئی پہنچ نہیں سکتا سبحان